لیکن بٹوین دا کپ اینڈ لپ، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے، بہت سی ابھی رکاوٹیں. شہباز شریف کو وہ تو بنانے کے لیے تیار ہو گئے وزیر اعظم، اور یہ پایا کہ الیکشن جلد کرا دیے جائیں گے، اور وہ تو چاہتے پرویز الہی چیف منسٹر بن جائے. مگر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے نواز شریف، وہ لندن میں رہتا ہے. وہ مذاکرات کر رہا تھا، وہ مذاکرات ہو گیا ناکام. وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے مقدمات ختم کر دیں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے. آپ ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کل یہاں پہ خبر بریک کی کہ ان کی ملاقات. بلکہ میرا تو خیال ہے اس کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے مجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے اور امام خمینی کی طرف میرا استقبال کیا جائے. اس کو جواب یہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ گرفتار بھی اس نے ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مقدمات بھی ختم نہیں ہو سکتے. اس کے پاس ایک آپشن تو ہے، اس کا بھائی بن جائے وزیر اعظم، تو کچھ نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. زیر غور کیوں نہیں آ رہا وہ آپشن؟ اس لیے کہ وہ تو آپ بیٹی کو بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں خود بنوں گا. کیسی ظالم چیز ہے اقتدار. یہی تو برسوں سے ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ان کا خدا ہے اقتدار اور پیسہ. زرداری صاحب دونوں ہاتھوں سے کپ نہیں اٹھا سکتے، مگر روزانہ ان کی کوشش ہوتی جو 4 کروڑ روپے جب مزید ان کی آمدن میں دولت میں اضافہ ہو جائے. یہی ان کا حال ہے. ان کی دبئی میں کہتے ہیں سٹیل مل تھی، دبئی میں تو آپ $5 لے کر نہیں جا سکتے تھے. پھر سعودی عرب میں تھی، اور وہ پیسہ جو قطر میں گیا تھا وہ کیسے گیا تھا؟ اونٹوں پہ رکھ کے گیا تھا. وہ کسی کی بینک کی کوئی رسید ہونی چاہیے نا. تو پلان ان کا یہ، اگر یہ کامیاب ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں نظر آتا کہ حکومت کی مدد کرے گی. ٹھیک ہے. تو پنجاب میں ان کی خواہش ہے. اب ہوگا کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. 75 آدمی گئے عمران خان کے زہرانے میں، اور 86 آدمی پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں قورم کے لیے. اسمبلی میں 2 دفعہ شکست ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب وہ الائز کو، ان کے مطالبات بھی الائز کے سب درست نہیں ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ کاف لیگ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہوئی تھی. انہوں نے ان کے خلاف اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے تھے. لیکن خان صاحب کا بھی کمال یہ ہے کہ کبھی توفیق انہیں ہوئی کہ پیر پگاڑا سے مل لیں، کراچی گئے ہوئے ہوں تو چائے کی پہلے اس کے ساتھ پی لینا، اس میں کیا ہے؟ اور کوئی جائز کام ہو تو کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے تو پیپل پارٹی تنگ کرتی ہے، ان کو لوگوں کو مارتی ہے، جعلی جھوٹے مقدمے بناتی ہے. ایک مختصر ملاقات آپ نا ایم کیو ایم والوں سے چلے جائیں، ان سے پوچھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، کراچی شہر میں کوڑا اٹھانے کے لیے کوئی مدد کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. کراچی انہوں نے مینڈیٹ دیا، انہوں نے پلٹ کے حال ہی نہیں پوچھا. باتیں ہیں بس. نواب زادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان اور حمد، یہ پالیٹکس ہے، اور یہ میٹیریل پالیٹکس ہے. یہ کوئی مقاصد کے لیے تو ہو نہیں رہی. عمران خان کا مقصد بھی تو اقتدار ہی حاصل کرنا تھا نا. نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا فضل الرحمان اور اپنا حمد ناصر چٹھا کے بارے میں یہ انسٹرکشنز تھیں کہ جو کام یہ کہیں وہ کرو. جب زرداری صاحب کی حکومت تھی. اب ان کو تو ہم جانتے ہیں، اپنا بے نظیر کی جب حکومت تھی، سوری، وہ تو زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو وہ تو اس وقت تو بے نظیر اس دنیا میں نہیں تھی، اور نواب صاحب بھی نہیں تھے. 2007 بے نظیر کی حکومت. تو نواب زادہ صاحب کو اور حمد ناصر چٹھا کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ناروا کام نہیں کہتے، آسانی سے کہتے ہی نہیں تھے. کوئی مجبور مظلوم آدمی کا کام کہتے تھے. چٹھا صاحب تو بہت ہی حد درجہ محتاط تھے، عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہ کیسی فرمائشیں کرتے ہوں گے. اس زمانے میں ہم نے کچھ لطیفے سنے تھے، ہو گئے خزانے کی چابی ہی دے دو اس کو، مولانا فضل الرحمان کو. مگر وہ ساتھ لے کے چلے نا کسی طرح. اب یہ نہ خان صاحب میں یہ توفیق ہے کسی کو ساتھ لے کے چلیں. پالیسی میکنگ میں مشورہ تو بہرحال کرنا چاہیے. تو چودھری پرویز الہی کا اختلاف ہے وہ تو ختم ہونا چاہیے، پر یہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا کوئی فرض کیجیے ناروا مطالبہ ہے کہ گجرات کو ڈویژن بنایا جائے، آپ اس کو دلائل دیں اس کو بیٹھ کے. اچھا قائل کریں. پھر یہ جو کام نہیں ہوتے، 3 سال سے پنجاب حکومت اخوت کو جو پیسے دیتی تھے وہ نہیں ملے. آپ احساس پروگرام میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پیسہ دیتے ہیں وہ سب گیا نا، واپس تو نہیں آتا. اخوت کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ تو واپس وصول کر لیتے ہیں سال کے آخر میں.
10% کم ہو گیا نا اخراجات ہوئے، لیکن بیکاری تو نہیں پیدا کرتے وہ تو لوگوں کو کام پہ لگاتے ہیں عزت دار طریقے سے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا 100 ارب روپے، مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا کہ کیا کریں، میں نے کہا 100 ارب روپے کم از کم دے دیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو، خوبت کو، اور صرف ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو نہیں، اور بھی کوئی اچھی آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کا کام کر رہی ہے جو یہ پیسے دے کے قرض دے کے واپس لے لیں بغیر سود کے دے دیں. اب کسانوں کو دیا ہے نا، اس کا کتنا شاندار نتیجہ نکلا. تو اس کی تو توفیق نہیں ہے. 3 سال سے خوبت کے پیسے روکے ہوئے. میں حیران رہ گیا یہ بات سن کے. انہوں نے 5 کتنے مکان بھی بنا دیے، مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں. 150 ارب کے غیر سودی قرضے وہ دے چکے ہیں. کتنے خاندان جو ہیں لاکھوں، وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے، برسرے روزگار ہو گئے. آپ کو توفیق نہیں ہے. جو کام ہونے والا ہوتا ہے 6 سال سے پڑا ہوا ہے جی منصوبہ کہ وہ میٹر لگا دیں، جس میں پہلے کارڈ سمارٹ، اس میں کارڈ ڈالنا پڑتا ہے. یہ ازبکستان میں اسی طرح بجلی چوری ہوتی تھی، اسی طرح ہماری ہوتی 24%. کچھ تو لائن لائسنس ہیں 5-7%، باقی 17-18% چوری ہوتی ہے. تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے، آپ اندازہ لگائیں نا. 90% ازبکستان میں کم ہو گئی تھی. جب 10% رہ گئی تو اس میں لائن لاسز ہوں گے 5-4%. ایک کارڈ اپنا ڈالیں، اس میں فیڈ کریں، اس میں کارڈ ڈالیں. 6 سال سے رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ رکا ہوا اس لیے ہے کہ خان صاحب کو اپنے خوش آمدیوں سے فرصت ہو تو کچھ کریں نا. بھائی میٹنگ اس طرح کی میٹنگ میں روس کے ساتھ وہ معاہدہ ہے مثلا گیس کی پائپ لائن کا، تو وہ خود میٹنگ کی صدارت کریں نا جی، اور شوکت ترین صاحب کو بلائیں یا جو بھی متعلقہ آدمی کہیں فیصلہ کرو. اور پرائیویٹائزیشن سے کس نے روکا ہوا؟ میں نے ایک وزیر سے پوچھا، میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں، ان کا نام نہیں لے رہا. میں نے کہا تمہیں کیا ملتا ہے اس سے، یہ بتاؤ. بے تکلف دوست ہے ایک، وہ چھوٹا ہے عمر میں مجھ سے. میں نے کہا تمہیں کیا ملتا ہے اس سے؟ 300-400 روپے قوم کا ضائع کرتے ہو. کہتے ہم اس کو امپروو کر کے بیچیں گے. میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی آپ 200-300 روپے اور ضائع کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، چھڑاؤ اسٹیل مل سے، پی اے سے جان چھڑاؤ. وہ کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومتوں کا کام نہیں ہے. تاریخی تجربہ بھی یہی ہے. بھائی جس دن چین میں ترقی کب شروع ہوئی؟ جب حکومت نے کاروبار بند کر دیا، اس کی سرپرستی شروع کی، مدد کی. روس میں کب ترقی ہوئی؟ اسی وقت ہوئی. یہ تو معیشت کی غلطیاں نا ہارون صاحب، اس کے اوپر تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کروں گی. نہیں، معیشت کی غلطیاں نہیں بھائی. 350 ارب روپے بچ جائے تو آپ کے $2 بلین بچ گئے نا. بچ گئے تو کیا آپ کے دماغ میں کوئی خرابی ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اپنا علاج کرائیں نفسیاتی. بھائی کیوں نہیں جان چھوڑا تھا اسٹیٹ انٹرپرائز سے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو ضروری کام کرنے کے وہ آپ نے کرنے نہیں. نااہل لوگوں کو آپ نے مناصب پہ بٹھا رکھا ہے، جیسے مشاورت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ان سے؟ مشاورت تو کیا خاک کرنی ہے، خوش آمد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک دفعہ، سخت فکرہ معافی چاہتا ہوں، کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ غیبت کے لیے رکھ لیں، 1 گھنٹہ خوش آمد کے لیے رکھ لیں، باقی وقت کام کیا کریں. ٹھیک ہے جی. بھائی کام کاج کوئی ہے نہیں، باتیں ہیں. باتوں سے کوئی دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ چلیے رابطوں سے تو کچھ ہوتا ہوگا. مولانا صاحب نے جو نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہارون صاحب، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بھرپور حمایت کا انہوں نے یقین دلایا. رابطہ یہی ہو سکتا ہے نا، میں گیس کر سکتا ہوں کہ بھائی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے دیں. ادھر گھر میں جھگڑا ہے. اچھا ہاں، وہ تو کہتے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں ایک لاہور سے بہت بڑا جلوس نکلے، چلا جائے، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آئے، اور 4تھی دفعہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. ہاں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. بھائی میموری آپ کی ختم ہو چکی ہے. اسحاق ڈار حکومت چلا رہا تھا. 7 دفعہ انہوں نے راول پنڈی کے سپریڈنٹ سے، ڈپٹی سپریڈنٹ سے نام پوچھا، تمہارا نام کیا؟ 7ویں دفعہ اس نے نہیں بتایا، تو پھر وہ چپ کر گئے. چٹ آپ پڑھ رہے ہیں اوباما کے سامنے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، اب ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں. یہ چٹ پہ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے. چین میں آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، شہد سے زیادہ میٹھی، سمندر سے زیادہ. کیا شہباز شریف سے پوچھ رہے ہیں. بھائی تم اس فکرے کو کوئی اور طرح سے بیان کر دو. صرف نہیں کہ میموری خراب ہو چکی ہے، چیزیں ذہن کنیکٹ نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے. عباسی صاحب یہ کہتے ہیں ہارون صاحب کہ پی ڈی پر الزام تراشی نہ آپ لوگ کریں کہ جی ہم اقتدار چاہتے ہیں. پی ڈی ایم تو اقتدار چاہتی ہی نہیں ہے.